السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے آپ لوگوں جی؟ عید کے بعد عید کی چھٹیاں ختم ہو گئیں، اور عید کے بعد کی جو ہوتی ہے نا، چھٹیاں ختم ہونے کے بعد جو روٹین ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ اسکول جانے والے اسکول چلے گئے، جاب پہ جانے والے جاب پہ چلے گئے، اور جو گھر میں رہتے ہیں، جو اپنے گھر میں ان کی جو عام روٹین ہوتی ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اچھا جی، عید کے بعد نا شوال کے روزے رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، کہ مطلب کہ شوال کے روزوں میں کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، سمجھو کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ مطلب کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر آپ وہ 6 روزے رکھ لیتے ہو تو آپ کے پورے سال کے روزے مانے جاتے ہیں۔ مطلب اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے۔ اور ہمارے دین میں نا اتنی آسانی ہے، اتنی نرمی، اتنا ہمارے دین میں خوبصورتی ہے نا، کہ میرے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتنی آسانی فرمائی ہوئی ہے نا، اتنی خیر فرمائی ہوئی ہے ہر عبادت میں، ہر کام میں، ہر عبادت میں، حتیٰ کہ نفلی عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آسانی پیدا کی ہوئی ہے۔ ایک تو نفلی عبادت کا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نفلی روزے رکھتے ہو تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ نا۔ اگر نہیں رکھتے، مطلب کسی بھی وجہ سے نہیں رکھ پاتے، تو اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سب سے بڑی بات کہ شوال کے روزوں کی یہ بھی ہے کہ شوال کے روزے ضروری نہیں ہے کہ آپ عید کے فوراً بعد ہی رکھنا سٹارٹ کر دو، یہ آپ عید کے کوئی 3-4 دن بعد بھی رکھ سکتے ہو، کیونکہ عید کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے کہ جو اب دیکھیں، اب عید کی چھٹیاں تھی، پھر ہوتی نا فیملیز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے گھومتی پھرتی ہے، تو وہ روزہ رکھ کے نا ایک اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو ضروری نہیں کہ آپ، اگر روزہ رکھنے جو لوگ رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ عید کے فوراً بعد بھی رکھیں۔ آپ نے شوال کے مہینے میں 6 روزے پورے کرنے ہیں، مطلب 6 روزوں کی تعداد پوری کرنی ہے، وہ آپ اپنی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اگر آپ لگاتار بھی ضروری نہیں کہ آپ لگاتار ہی 6 رکھو، مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جن میں ہمت طاقت ہے وہ لگاتار بھی 6 رکھ سکتے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ وہ نہیں لگاتار 6 رکھ سکتے، ویکنس کا شکار ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، رمضان میں بھی تو روزے رکھے ہوتے ہیں نا، تو آپ ایسے کر سکتے ہو کہ ایک دن چھوڑ لیا، ایک دن روزہ رکھ لیا، ایک دن چھوڑ لیا، ایک دن روزہ رکھ لیا۔ مطلب کہ دیکھ رہے ہیں ہمارے مذہب میں کتنی آسانی ہے کہ ہم عبادت کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ 6 روزے لگاتار رکھو۔ آپ اپنی آسانی کے حساب سے کہ آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لو، اس سے ہوگا پھر آپ کو ویکنس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر مطلب کہ آپ نے شوال کے مہینے میں نا 6 روزے پورے کرنے ہیں، اور 6 روزوں کی فضیلت تو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے 6 روزے رکھ لیے شوال کے، تو سمجھیں کہ پورے سال کے روزے مانے جاتے ہیں، کہ جیسے آپ نے پورے سال کے روزے رکھے۔ مطلب ان روزوں کا اتنا ثواب ہے، اتنی فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ جو میرے بہن بھائی شوال کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے روزے بھی قبول فرمائے، آمین۔ اور اچھا جی، میرے جو نفل روزوں کی روٹین ہوتی ہے نا، وہ سمپل ہوتی ہے، وہ رمضان والی رونقیں تو ہوتی نہیں نا کہ آپ سحری ٹائم اٹھو تو پورا گھر جاگ رہا ہو، سحری بھی بنی بنائی مل جائے آپ کو، آپ آرام سے سحری کرو، نماز پڑھو اور سو جاؤ۔ اب عام روٹین میں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نا، اب دیکھو کہ رمضان میں تو ہوتا ہے نا کہ اس ٹائم 4-3 بجے گیس آ رہی ہوتی ہے پورے پاکستان میں، رمضان کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، یہ سب لوگوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں، پر رمضان کے بعد پھر یہ والی جو موج ہوتی ہے نا، یہ ختم ہو جاتی ہے، پھر گیس نہیں ہوتی، پھر آپ نے سلنڈر سے کام چلانا ہوتا ہے۔ اچھا، میرے گھر میں ایک چھوٹا سا سلنڈر ہے، اور اس پہ میری کبھی بھی کوئی روٹی صحیح بنی ہی نہیں نا، تو اس پہ پھر میں روٹی بنانے کا خطرہ تو لیتی نہیں، تو میں ایسے کرتی ہوں کہ جس دن میں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے نا، اس سے ایک دن پہلے رات کو نا میں اپنی روٹی بنا لیتی ہوں، کبھی روٹی بنا لیتی ہوں، کبھی پراٹھا بنا لیتی ہوں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ روٹی ہی بنائی ہوتی ہے اور اس ٹائم کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، تھوڑا سا آئل لگا کے پراٹھے کا ٹچ دے دیتے ہیں، اور جو سالن ہوتا ہے گھر میں وہ اس سے کھا لیتی ہوں۔ اور چائے تو مسٹ ہوتی ہے نا آپ کی بہن کی، وہ تو سب سے پہلے رکھ دیتی ہے نا، چائے بنانا تو سب سے پہلے ہی رکھ دیتی ہے کہ باقی چیزوں کی خیر ہے، چائے نہیں مس ہونی چاہیے۔ تو
پھر بس یہ سمپل سی سحری ہوتی ہے اور اکیلے رکھ رہے تو پورا گھر سو رہا ہوتا ہے، تو زیادہ فیل ہوتا ہے کہ وہ رمضان والی بات نہیں ہوتی کہ پورا گھر جاگ رہا ہوتا ہے، اس ٹائم رونق ہی رونق ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جی روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، پھر گھر کے عام روٹین کے کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل موسم بھی بڑا اچھا چل رہا ہے، ٹھنڈا چل رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ خیر والی بارشیں سب کی طرف برسائے، آمین۔ تو اس کی وجہ سے موسم بھی بڑا ٹھنڈا ہوا، تو روزے نا ایک گرمی آ گئی تھی رمضان میں نا، وہ ذرا ختم ہو گئی، بلکہ عید کا دن بھی بڑا گرم تھا، تو اس کی وجہ سے روزے بھی ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے گزر رہے ہیں، شکر الحمدللہ۔ اور اب اچھا، نفلی روزوں میں مجھے ایک چیز بڑی بیسٹ لگتی ہے، سچی بات بتاؤں آپ لوگوں کو، جیسے اب رمضان میں نا ہم افطاری کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، اور یقین کریں بڑے ٹائم سے پہلے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ چیزیں زیادہ بننی ہوتی ہیں، اور گھر والوں کی ڈیمانڈس بھی ہوتی ہے کہ ہم نے جی اب روٹی سالن نہیں کھانا، ہم نے پکوڑے سموسے رول چاٹ اس طرح کی چیزیں ہی کھانی ہیں، اور آپ لوگوں نے یہی چیزیں بنا کے دینی ہے، تو آپ کو رمضان میں بنا کے دینی پڑتی ہے کیونکہ پورے گھر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اور لیکن جب ہم عام روٹین میں نفلی روزے رکھتے ہیں نا یار، اس میں مجھے سب سے پلس پوائنٹ پتہ کیا لگتا ہے، جو عام گھر میں کھانا بنا ہوتا ہے نا، آپ کو کچھ اسپیشل افطاری کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، جو گھر میں آپ کو میرے گھر میں تو مجھے تو بڑی نا یہ پلس پوائنٹ لگتا ہے کہ جو گھر میں عام سالن روٹی بنی ہوتی ہے نا، میں بڑے آرام سے نا افطاری کے ٹائم وہ کھا لیتی ہوں، اور اس کے بعد ایک چائے کا کپ، بس بیسٹ افطاری ہوتی ہے میرے نظر میں، ایسی بیسٹ افطاری جس کو آپ کو کرنے کے لیے کچھ زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے، مجھے تو بہت بیسٹ لگتی ہے۔ آپ لوگ بتائیے گا آپ کو بیسٹ لگتی ہے کہ نہیں لگتی، کیونکہ رمضان میں یہ ہوتا ہے آپ کو بہت کچھ بنانا پڑتا بھی ہے، کیونکہ گھر والے سادی روٹین میں آنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، عام دنوں میں کھا لیتے ہیں لیکن رمضان میں تو بالکل نہیں، کم سے کم میرے گھر والے تو بالکل نہیں۔ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے نفلی روزوں میں نا کہ آپ کو افطاری کے لیے کچھ اسپیشل ایفرٹ کرنی ہی نہیں پڑتی، جو گھر میں کھانا بنا ہوتا ہے بڑے آرام سے آپ وہی کھانا کھاتے ہو، اور آپ کا روزہ افطار بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میری جی نفلی روزوں کی روٹین ہے، شکر الحمدللہ اچھی جا رہی ہے، اور میرے بہت سے بہن بھائیوں کی بھی بہت اچھی جا رہی ہوگی۔ تو جہاں جہاں ہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری آج کے بلاگ کو لائک کر لیجئے گا، چینل جو نئے دیکھنے والے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، خاص طور پر اسٹریٹ اینیملس کا، جو کیٹس ڈاگس ہوتے ہیں، اگر آپ ایک ٹائم کا آپ کو پتہ نا کھانا کھلانے کی کتنا ثواب ہے، اب ایک انسان ہوتا ہے نا وہ مانگ لیتا ہے آپ سے، اگر کوئی بھوکا ہو نا وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے روٹی دے دو، جانور مانگتے نہیں ہیں، لیکن آپ ان کی یہ ضرورت پوری کرتے ہو نا، بن مانگے ان کی یہ جو ضرورت پوری کرتے ہو نا، آپ بلیو کرو اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کی بہت سی ضرورتیں، بہت سی خواہشات بن مانگے پوری کر دیتا ہے، کہ جب آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کرتے ہو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو، تو اللہ بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے بہت سے معاملات میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ تو اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور اسٹریٹ اینیملس کا بھی خیال رکھیں، اور جی خوش رہیں، آباد رہیں، اور جو نفلی روزے رکھ رہے ہیں اللہ ان کے اچھے سے نفلی روزے رکھوائے، مطلب آپ سوچو یہ 6 روزے آپ رکھو، آپ کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے روزے رکھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔